ایک تشویشناک خبر باہر آئی نیشنل اور انٹرنیشنل میڈیا پر. اس کے بعد ہم نے اڈیالہ جیل جا کر پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ اور بہنوں میں سے کسی کو بھی صرف ان کو کہا کہ 2 منٹ ملنے دے تاکہ وہ قائد تحریک امام انقلاب جناب عمران خان صاحب سے صرف 2 منٹ کے لیے ملے اور ان کی صحت دریافت کرے اور باہر آ جائے. لیکن بدقسمتی سے ہمیں وہاں ساری رات بٹانے کے بعد بھی نہیں ملنے دیا گیا. صبح ہم اسلام آباد ہائی کورٹ گئے تاکہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو جو ہے اس سارے قصے کا بتائے، لیکن انہوں نے بھی ملاقات سے انکار کیا. بہرحال جس طرح کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ منگل کے دن تمام پارلیمنٹیرین ایم پی ایز ایم این ایز اور سینیٹرز یہ باقاعدہ اعلان ہو چکا ہے کہ یہ انشاءاللہ تعالی پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے پرامن احتجاج کریں گے تاکہ عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی جن کو ناحق قید کیا ہوا ہے ان کے کیسز جلد از جلد سنے جائیں. اور اس کے بعد عمران خان صاحب کی بہنوں سے اظہار یکجہتی کے لیے اڈیالہ جیل کے سامنے جائیں گے تمام پارلیمنٹیرین. دیکھیں جی، سب سے پہلے بات کہ احتجاج آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ پارٹی تنظیم کا کام ہے اور انشاءاللہ تعالی میں نے بحیثیت ورکر ان کا مکمل ساتھ دینا ہے. ہماری جو صوبائی حکومت کے کیبنٹ کے ممبرز ہیں انہوں نے بھی بحیثیت کارکن ان کا ساتھ دینا ہے اور ہمارے جو پارلیمنٹیرین ہیں انہوں نے بھی. جو پرسوں کا سٹ ان تھا، دھرنا تھا پرامن صبح تک اڈیالہ جیل کے سامنے، وہ میرا جو ہے بحیثیت چیف منسٹر اپنا فیصلہ تھا، کیونکہ یہ ایک وزیر اعلیٰ کے ساتھ ناانصافی تھی، امتیازی سلوک تھا. کیونکہ اس سے پہلے آپ جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ باقی وزیر اعلیٰ ان کو پاکستان ایئر فورس کا جہاز ادھر سے ادھر لے کر جاتے ہیں، لیکن خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کا، آپ کے وزیر اعلیٰ کا، آپ سب کے وزیر اعلیٰ کا پاسپورٹ جو ہے وہ سٹاپ لسٹ میں ڈالا گیا ہے. تو یہ امتیازی سلوک جو ہے ہو رہا ہے اور مجھے بار بار یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جس طرح کا بیانیہ میرے نام کے اناؤنس ہونے کے بعد انہوں نے ڈائریکٹلی بنایا تھا کہ ہم کوئی احتجاجی سیاست کریں گے یا انتشاری سیاست، جو یہ بار بار الزام لگاتے ہیں، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے. پاکستان تحریک انصاف کو ہمیشہ دیوار سے لگانے کی سازش کی گئی ہے اور دیوار سے لگانے کی سازش میں جب ہم پرامن احتجاج جو ہمیں آئین اور قانون اجازت دیتا ہے وہ کرتے ہیں تو یہ ہم پر، ہمارے پرامن مظاہرین پر گولیاں چلاتے ہیں اور ہمارے لوگوں کو شہید اور زخمی کرتے ہیں.